مہاراشٹر کا جو الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بطور خاص وہ تمام لوگ جو ملک میں انصاف کو چاہتے تھے، ملک میں بے روزگاری ختم ہو اس بات کو چاہتے تھے، ملک میں کچھ تبدیلی آئیں اس بات کو چاہتے تھے، وہ لوگ تو بیچارے حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے دبایا کچھ اور نکلا کچھ اور۔ اس لیے آپ تمام کی خدمت میں بطور خاص پورے ملک کے وہ تمام باشندے اور رہنے والے جو ملک میں ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ان سے اور اسپیشلی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے اور بطور خاص مہاراشٹر کے ووٹرز سے میں کچھ باتیں اور کچھ گزارشات کرنے کے لیے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، مہاراشٹر کے الیکشن کے رزلٹ کے آنے کی وجہ سے ہماری زندگی ختم نہیں ہو گئی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لٹ گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، اس کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے، امیدیں مرد مومن ہیں خدا کے رازدانوں میں۔ اور اسی بات کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ نا امید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کو نہ مانیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وشواس نہ ہو۔ اس لیے نا امیدی کی تو انسان کے زندگی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ امید، یقین، کچھ بھی ہو حالات کے سامنے ڈٹ جانا، یہ سچے اور پکے انسان کا کام ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے مہاراشٹر میں آ جانے کی وجہ سے، میڈیا کے مستقل طور پر ڈرانے کی وجہ سے ہم ڈر میں مبتلا نہ ہو، ہم یقین کی کیفیت باقی رکھیں، اپنی محنتیں جاری رکھیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، امن اور شانتی اور پریم اور ایکتا کا سندیش پھیلاتے رہیں۔ ان کے آنے کی وجہ سے کچھ نیگیٹو اثر یہ ہم اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ دوسری بات، میڈیا کا کام ڈرانا ہے۔ میڈیا جو ہیڈ لائن شو کرتا ہے وہ ایسی شو کرتا ہے کہ بس اب تو گیا، بطور خاص مسلمان تو گئے، لیکن دوسری طرف ہم سب انسانوں کے پروردگار نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن میں سب کچھ ہیں۔ اسی قرآن کی 2-3 آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بات ہے۔ قرآن نے شاید ابھی کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، اور وہ بات سب سے پہلی سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے، آیت نمبر 26 میں ہم سب انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہم سب انسانوں سے ایک بات کہتا ہے کہ قل، اے پروفیٹ محمد پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو، اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہمارا مالک، ہمارا ایشور، تو ہے حکومت کا بادشاہ۔ حکومت کا ٹھیکہ کسی فلاں پارٹی نے نہیں لیا ہے کہ وہی جیتے گی ہر وقت، وہی سب کچھ کرے گی ہر وقت۔ تو ہے حکومت کا بادشاہ، اور تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ ایک زمانے میں اللہ نے اور ہمارے مالک نے کانگریس کو حکومت دی، مغلوں کو حکومت دی، انگریزوں کو حکومت دی، لیکن وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جب چاہے حکومت ان سے لے لیتا ہے۔ کیا ہوا الیکشن میں؟ اس سے پہلے والے الیکشن میں فل میجورٹی میں لوگ آ رہے تھے، لیکن انہی کو بیساکھی کی ضرورت پڑنے لگی، انہی کو گٹھ بندھن کی ضرورت پڑنے لگی۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی سسٹم کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد مالک نے کہا تو عز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارا پاور ہے، بھلائی ہے، واللہ وانک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا وہ حکومت ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ آج بھی مہاراشٹر کی حکومت اگر کسی کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کیوں چاہا؟ ہماری تربیت کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے، ان کو کچھ ڈھیل دینے کے لیے، ان کو کچھ موقع دینے کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی پرمیشن اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے حصے کی محنت کی، علماء نے اپنے حصے کی محنتیں کی، ہم نے اپنی تنتوڑ محنت کی، لیکن نتیجہ تو کسی بھی چیز کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میڈیا اس وقت کا دجالی اور کذابی میڈیا ایک بہت بڑا کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارا کنیکشن
ہمارے مالک اور ہمارے پیدا کرنے والے سے کاٹ رہا ہے، اور صرف فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں پارٹی کی طرف ہمارا ذہن لے جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں سندیش دیتی ہے کہ انسانوں، حکومت کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پارٹی کے ہاتھ میں اگر آئی ہے تو کسی دینے والے نے ان کو دیے، وہ جب چاہے گا ان سے چھین لے گا۔ اس لیے پارٹی والوں کو بھی چاہیے، تمام ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ ان کو یہ ذمہ داری انسانوں کی سیوا کے لیے ملی ہے، عیاشی کے لیے نہیں۔ پروفیٹ محمد نے جو حکومت کی تھی وہ انسانوں کی خدمت کے لیے، عمر فاروق نے جو حکومت کی تھی انسانوں کی خدمت کے لیے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اسی لیے مہاتما گاندھی جیسے مہاتما گاندھی یوں کہتے تھے کہ ہمیں تو حکومت اور اقتدار میں ابوبکر اور عمر کے ایگزامپل کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 216، جس میں ہم سب انسانوں کا مالک کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، میرے بندوں، میرے انسانوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی۔ بہت سی چیزیں جو ہمیں دکھنے میں بری لگتی ہیں لیکن ایکچوئل میں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا بزنس فیل ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، لیکن جب بڑا بزنس ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا وہ بند ہو گیا، تبھی تو میں نے یہ شروع کیا۔ اور وہی ہمارا مالک آگے کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو سکتا ہے تمہیں اچھی لگے لیکن ایکچوئل میں وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ دکھنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ جو دکھتا ہے وہ ہونا برا دکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی راز ہو، اس میں کچھ ہو جو ہمیں سمجھنا ہے، جو کچھ وقت تک یہ بات کھلے، ان کو ڈھیل دینی ہو، ان کو اور چانس دینا ہو، ہم انسانوں کا امتحان لینا ہو کہ ذرا ہم دیکھیں ظلم کا مقابلہ کرتے ہو یا بند کر دیتے ہو، تھک جاتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، جو بھی ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ اس ہمارے مالک کا علم ہم سے بہت بڑا گنا بڑا ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ تو دوسری آیت بھی بتا رہی ہے کہ دکھنے میں چاہے کچھ برا دکھتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں بھی برا ہو، کچھ فائدہ ہے اس میں۔ اور تیسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، جس میں ہمارا مالک ہم سب سے کہتا ہے اَوَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، میں بطور خاص اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی اور تم پر حالات نہیں آئیں گے، تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو تو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، تمہارے اکابر نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، پیغمبر محمد صاحب نے ظالموں کے خلاف مقابلہ کیا، ان کو ظلم برداشت کرنا پڑا، انہوں نے ظلم، امن و انصاف کو قیام کے لیے کچھ محنتیں کی، تو کیا تم اکیلے اکیلے بس رہ کر کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری سنت نہیں ہے۔ وَزُلْزِلُوا، جیسے ان کو ہلایا گیا پکڑ کر، ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، بھوک مری آئی، تم پر بھی آئے گی۔ اتنی بڑی آئی کہ ایمان والوں نے کہا، رسولوں نے کہا اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا ہماری مدد قریب ہے۔ بہرحال حالات کا آنا لازمی حصہ ہے، اور مسلمانوں سے بطور خاص کہتا ہوں اگر حالات تم پر سب سے زیادہ آتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ مسلمانوں سب سے زیادہ زندگی تمہارے اندر ہے، اس لیے کہ حالات انہی پر آتے ہیں جس میں کچھ جان ہوتی ہے۔ اگر حالات تم پر آتے ہیں اس کا مطلب تم ہی وہ درخت ہو جس پر سب سے زیادہ پھل ہیں، اس لیے کہ پھلدار درخت پر ہی پتھر مارے جاتے ہیں، جس درخت پر پھل نہ ہو اس پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اگر حالات تم پر آتے ہیں تو اس کا مطلب تمہارا مالک تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے لیے، اس لیے کہ پتھر کو جب تک گھسا نہیں جاتا ہیرا نہیں بنتا۔ چور اسی الماری میں آتا ہے جس الماری میں کچھ لینے کا ہو۔ حالات اگر ہم پر آتے ہیں تو اس کا مطلب something is special inside us، ہمارے اندر کچھ یونیک چیز ہے۔ تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، پر امید ہونے کی چیز ہے۔ خدمت کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، سیوا کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، انصاف کو اور قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ایکتا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات ہم سب انسانوں کو ہمارا مالک بتا رہا ہے کہ خبردار، مایوسی کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام میں، ڈرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو مت ڈرو، پاور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پاور اس الٹیمیٹ گاڈ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اللہ بے خبر ہے؟ اللہ سب جانتا ہے۔